السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارا اسلامی یوٹیوب چینل انسانی تعلیم کلاسز پر آپ کا پرجوش استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کو خیر و عافیت سے رکھے ہوں گے۔ آئیے آج ہر روز کے طرح آج بھی ایک نئے سبق کے ساتھ میں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس مقصد سے، اس نیت سے کہ جو لوگ قرآن کریم کو نہیں جانتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھنا نہیں جانتے ہیں، وہ قرآن کریم کو سیکھ سکے۔ تو آئیے آج ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک تھوڑی چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، تھوڑی گزارش ہے آپ سے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو بیل آئیکن کے بٹن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور قرآن کریم کو پڑھنے میں آپ سب پہل کر سکیں۔ تو آئیے آج ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 23۔ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 23۔ اس سے پہلے تختی نمبر 22 آپ نے پڑھا تھا، اب ہم تختی نمبر 23 پڑھیں گے۔ اقلاب کیا ہے؟ اقلاب۔ اب آپ کہیں گے کہ اقلاب کسے کہتے ہیں، اقلاب کیا ہے؟ تو اقلاب کا رولز بتا رہے ہیں۔ دیکھیے، تنوین یا نون ساکن کے بعد، کیا؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ سمپل ہے، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، صرف تھوڑی سی یاد کرنی ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد، تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد، نون ساکن کس کو کہیں گے؟ جس نون کے اوپر جزم ہو، جس نون کے اوپر جزم کو آپ نے پہچانا تھا کہ جس نون کے اوپر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تو یا تو تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اس با کو میم سے بدل کر ہم پڑھیں گے، غنہ اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ جیسے دیکھیے مثال بھی دے رہے ہیں، ہاں ہجے بتا رہے ہیں، مثلا میم زبر مم، با زبر با، مم با، خا زیر خی، مم باخی، لام زبر لا، مم باخلا۔ تو ٹھیک ہے، یہ ہجہ آپ کو بتایا۔ اب آگے ہجہ کر رہے ہیں کہ اس کی اصل شکل کیا تھی، اصل میں یہ کون سا لفظ کیسے لکھا ہوا تھا، لیکن لکھا کیسے جا رہا ہے۔ دیکھیے اصل میں تھا میم زبر مم۔ دیکھیے میم اور میم زبر مم، اس کے بعد با زبر با، مم با، خا زیر خی، مم باخی، لام زبر لا، مم باخی لا۔ دیکھیے اصل میں تھا میم زبر مم، لیکن لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے؟ میم نون زبر من۔ اب بہت سے طلبہ یا بہت سے لڑکے یا لڑکیاں، چھوٹے بچے جو ہے اس میں غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ من باخیلا پڑھتے ہیں، میم نون کو دیکھتے ہیں چھوٹا جو میم لکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ لکھنا نہیں چاہیے تھا، وہ لکھ دیا تھا کہ بچے اس میں کنفیوز نہ ہو، بلکہ میم کو میم سے بدل کر پڑھیں۔ لیکن یہاں پر نون کو اکثر طلبہ یہ کرتے ہیں کہ میم نون زبر من، با زبر با، من باخیلا، اس طرح پڑھتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ نون ساکن کے بعد دیکھیے با آیا ہے، یہاں دیکھیے نون ساکن ہے اور اس کے بعد با آیا ہے، تو یہاں آپ نے رولز پڑھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو میم کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، تو نون نہیں پڑھیں گے یہاں پہ یہ چھوٹا میم جو ہے اس کو پڑھیں گے۔ میم زبر مم آپ پڑھ دیں گے، نون کو نہیں پڑھنا ہے۔ میم زبر مم، با زبر با، مم با، خا زیر خی، مم باخی، لام زبر لا، مم باخی لا۔ اسی طرح آپ پڑھیں گے لنسفعا بالناصیہ، لنسفعا، یہاں دیکھیے دو زبر کی تنوین، اس کے بعد با۔ اب یہاں تنوین کے بعد با آ گیا تو اب کیا کریں گے؟ تنوین کی جو آواز نون کی نکل رہی تھی، لنسفعا، عین میم دو زبر عام ہوگا یہاں پہ، کیوں؟ اس لیے کہ تنوین کے بعد با آ رہا ہے، اور تنوین کے بعد با آئے تو اس کا رولز یہ ہے، اس کے قاعدے یہ ہیں کہ با کو نہیں جو ہے نون کو نہیں پڑھیں گے، تنوین کی آواز جو نون دو زبر نن، عین دو زبر عن آنا چاہیے تھا لیکن عن نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ عین میم دو زبر عم، لنسفعا بالناصیہ۔ اس کے بعد دیکھیے میم
بین الصلب، من بین الصلب، یہاں دیکھیے نون کے بعد با آیا، نون ساکن ہے، اس کے بعد با ہے، تو یہاں کو نون ساکن کے بعد با آنے کے بعد میم میم کو میم میم کی آواز نکالیں گے، میم میم زبر مم، میم میم زیر میم، با یا زبر بائی، میم بائی، اس طرح پڑھیں گے۔ ہجا نہیں کراؤں گا کیونکہ پیچھے میں بہت ہجا کرا چکا ہوں۔ اب آپ تمام طلباء یا تمام اسٹوڈنٹ سے میری گزارش ہے کہ ہجا خود کریں، خود محنت کریں، اور پیچھے کے ویڈیو کو بار بار دیکھیں تاکہ اس کو سمجھ میں آئے، اور بار بار اس کو ہجا کرنے کی کوشش کریں، اس کے بعد جو ہے روانی پڑھیں۔ دیکھیے کرام بررہ، کرام بررہ، میم میم دو زیر میم، کرامیم، دیکھیے میم کے نیچے کیا ہے؟ دو زیر کی تنوین۔ اب دو زیر تنوین کے بعد یہاں میم ابھی چھوڑ دیجئے، یہاں دیکھیے با آیا، دو زیر تنوین کے بعد کیا آیا؟ با۔ اب میم میم دو زیر میم پڑھیں گے تب ہوگا کرامیم بررہ، یہ رولز ہے۔ اس کے بعد دیکھیے من بعدی، من بعدی، من بعدی، دیکھیے نون ساکن کے بعد با آیا، یہاں پہ تمام وہی رولز ہیں، بس کچھ نہیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو آپ کو میم جو ہے پہلے والے میم کو دوسرے والے میم سے ملا کر تب جا کر غنہ اخفا کر کے پڑھیں گے۔ من بعدی، اس کے بعد دیکھیے مطہرۃ بأیدی سفرہ، مطہرۃ بأیدی سفرہ، تا دو زیر تین، تا دو زیر تین کیا آیا؟ تنوین، کسی دو زیر کی تنوین۔ اب دو زیر تنوین کے بعد کیا آیا ہے؟ یہاں با۔ اب یہاں پہ ہو جائے گا تا میم دو زیر تین، چھوٹا میم بھی لکھا ہوا، مطہرۃ بأیدی سفرہ، بذنبہم، بذنبہم، دیکھیے نون ساکن یہاں، اس کے بعد دیکھیے با، تو یہاں ہو جائے گا بذنبہم خبیر بما تعملون، خبیر، را دو پیش کی تنوین، دو پیش کی کیا آئی ہے؟ تنوین۔ اب تنوین کے بعد کیا آ رہا؟ با۔ آپ نے پڑھا تھا تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو میم کو میم سے ملا کر بدل کر غنہ اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو یہاں جو خبیرم، را دو پیش رون ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ را میم دو پیش روم، خبیر بما تعملون۔ اس کے بعد دیکھیں سمیع بصیر، سمیع بصیر، یہاں پہ دو پیش، اس کے بعد با۔ اس کے بعد دیکھیے کلا لینبذن، کلا لینبذن، دیکھیے یا نون پیش یون، نون ساکن، اس کے بعد با، با آیا نون ساکن کے بعد، تو یہاں پہ کیا کریں گے؟ میم کو میم سے ملا کر، میم کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ ناک میں تھوڑی دیر چھپانا غنہ کہلاتا ہے۔ علیم بذات الصدور، علیم بذات الصدور۔ اس کے بعد دیکھیے رجع بعید، رجع بعید۔ یہ رہا آج کا سبق۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو یہ سبق اچھی لگی ہوگی، سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر نہیں سمجھ میں آئی ہے تو بار بار اس ویڈیو کو دیکھیں، پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹس کریں، پوچھیں، کیونکہ پوچھنے سے علم حاصل ہوگا۔ بار بار سوال کرنے سے، بار بار پوچھنے سے کوئی بھی علم حاصل کرنے کے لیے اس کو پوچھنا پڑتا ہے، اس کے ماننے والوں سے، اس کے جاننے والوں سے۔ تو دیکھیے آج ہم یہیں پہ سبق ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ تمام حضرات کو یہ سبق اچھی لگی ہے تو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں، اور جو لوگ سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ سبسکرائب کریں۔ اب ہم یہیں پہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔